دوستو دو انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس اور آج سوشل میڈیا پر ابھی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وائرل ویڈیو کے اوپر سے گرد نہیں بیٹھی تھی کہ ایک اور اہم ترین ویڈیو حافظ صاحب کی 9 مئی کے حوالے سے منظر عام پر آنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ وائرل 9 مئی اور 27 دسمبر 9 مئی 2023 اور 27 دسمبر 2007 کا کمپیریزن بھی اور کس طرح سے رات گئے رابطے کیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کیا معاملہ ہے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان کا اہم ترین ٹویٹ اگلے قدم پر فرنٹ فٹ پر عمران خان کھیل رہے ہیں کچھ اہم ترین ویڈیوز سامنے آنے کے بعد، جی ہاں بالکل، اور 9 مئی کا راز بالآخر سامنے آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ عمران خان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس کچھ خفیہ ہاتھوں سے متعلق ثبوت موجود ہیں اور اب آہستہ آہستہ وہ ثبوت عمران خان پاکستانی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج عمران خان نے ایک ویڈیو شیئر کی، لیکن اس سے پہلے عمران خان کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر یہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، ویڈیو آپ کو سناؤں گا۔ تھوڑی سی زیادہ ڈیوریشن کی 5-6 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن آپ کا اس کو صحیح طریقے سے مکمل طور پر ساری ویڈیو دیکھنا اور سننا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو تمام تر معاملہ سمجھ آئے۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ اپنی 27 سالہ سیاست کے دوران میں نے کبھی کسی بھی موڑ پر اپنے کارکنان کو تشدد کی تلقین نہیں کی، چنانچہ 9 مئی کے واقعات کی تفصیلات معلوم ہونے پر پہلے تو مجھے نہایت تعجب اور حیرانگی ہوئی، اور پھر مجھے اس حقیقت تک پہنچنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا کہ میری پرتشدد گرفتاری سے جلاؤ گھراؤ اور پھر نازیوں کے سے انداز میں تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کا پورا ڈرامہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رچایا گیا۔ آگے چل کر عمران خان اہم ترین ویڈیو بھی شیئر کر رہے ہیں، اور پھر عمران خان کہتے ہیں اس صحافی کی یہ ویڈیو اس سب باتوں کی مکمل طور پر تصدیق کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے روز اول سے اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اب اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور سنیے، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں حافظ صاحب کی اہم ترین ویڈیو بھی، لیکن پہلے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور سمجھیے، اور پھر عمران خان کا وہ انتہائی اہم ترین دعویٰ جو آہستہ آہستہ سچا ثابت ہو رہا ہے، ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ میرا نام انس نواز ہے اور میں ڈیفرنٹ چینل کے لیے ایز اے فری لانس جرنلسٹ کام کر رہا ہوں۔ 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو مجھے اپنے چینل کی طرف سے کال موصول ہوئی کہ آپ لبرٹی میں جائیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس کو کور کرنے کے لیے جائیں۔ تو میں جلدی سے جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے وہ جمع ہو رہے تھے، اور وہاں پہ میں نے 2-3 جو انٹرو ہوتے ہیں جس طرح سے کوریج کے لیے میں نے کچھ بنائے، تو اس میں اسی دوران جو ہے نا کچھ نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ بھائی ہمیں جو ہے کور کمانڈر ہاؤس مطلب جو لاہور کا ہے ادھر جانا چاہیے۔ تو وہاں پہ جو چیز میں نے نوٹ کی وہ سب سے اہم یہ تھی کہ وہاں پہ جو ورکرز تھا اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، وہ صرف اور صرف روڈ بلاک کرنے میں، وہاں پہ نعرے بازی کرنے میں وہاں پہ موجود تھا۔ جو اس کی کہہ لیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو لاہور کینٹ کی طرف جو لوگ اکسا رہے تھے وہ ورکر سے بالکل ہٹ کے تھے، ان کی باڈی لینگویج، ان کا جو فزیکل اپیرنس تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ تو مجھے تھوڑی سی ایک تشویش ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے، تو پھر میں فوراً جو ہے کور کمانڈر ہاؤس اور جو ان کا میس ہال ہے، ایک ریکروٹمنٹ سینٹر ہے کینٹ کی طرف میں بھاگا۔ جب میں کینٹ میں پہنچا تو وہاں پہ میں جب پہنچا تو حالات سارے جو ہے نا گمبھیر ہو چکے تھے، لوگ جو ہے سگنلز جو لگے ہوتے ہیں ان کو جلا رہے تھے، تھوڑے سے جو درخت تھے ان کو بھی جلا رہے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے۔ اور سب سے جو اہم چیز جو میں نے وہاں پہ دیکھی وہ یہ تھی کہ میں ایک ریکروٹمنٹ سینٹر تھا، ایک تھوڑا سا ان کا ایک چھوٹا سا سلیکشن سینٹر تھا، وہاں میں جب پہنچا ہوں تو وہاں اس کو ابھی تک کسی نے جلایا نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں پہ اندر گھسنے کے لیے اس طرح کے لوگ موجود تھے جو ان کی جو فزیکل اپیرنس تھی وہ فٹ تھے فزیکلی بھی، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے وہ کوئی لکڑی وغیرہ نہیں تھی، وہ جو پولیس کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں، لاٹھی چارج جو ان کے لیے اسپیشل بنائے گئے ہوتے ہیں وہ تھے ان کے پاس، اور ان کے جو شوز تھے وہ بھی بڑے جو چیز مجھے ٹچ کی ہے اس نے، وہ ان نے جوگر پہنے ہوئے تھے، ایک جیسے ویل سوٹڈ بندے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ تھے، لیکن وہ سول وردی میں تھے۔ اس کے علاوہ میں واحد بندہ تھا اس سلیکشن سینٹر میں گھسا ہوں، تو جب وہ جل رہا تھا تو وہاں پہ جو ہے نا میں نے ریکارڈنگ کی، کیونکہ جو میڈیا تھی اس کو جو ہے نا بین تھا، انہوں نے نہیں کوریج کرنی تھی۔ تو وہاں پہ میں پہنچا ہوں، میں نے لوگوں جب وہ آگ جلا رہے تھے جو ہے اس کو جو ہے نا جلا رہے تھے یا لوگوں کو اکسا رہے تھے تو میں نے ان کی کوریج کی، جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے ان کی بھی کوریج کی۔ جب میں وہ بنا کے نکلا، کیونکہ میڈیا تو تھا نہیں اس میں، جو بھی تھے وہ ہماری جو مین اسٹریم میڈیا بالکل نہیں اندر گھس رہا تھا، تو میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں بنا کے تو مجھے تھوڑا سا میں آگے گیا ہوں تو اندھیرا تھا اس سائڈ پہ اسی ہاؤس میں، تو سینٹر جو تھا، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے دیکھا کہ مجھے 3 سے 4 بندوں نے گھیر لیا ہے، وہ بالکل جو ہے ڈفرینٹ تھے،
ان کی جو ہے باڈی لینگویج، ان کے بولنے کا انداز، ان کی مینٹیلٹی، اس میں سے ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا ہماری ویڈیو جو ہے نا ڈیلیٹ کریں. میں نے کہا میں کیوں ڈیلیٹ کروں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ورکر ہوتا ہے وہ خود بخود ویڈیو میں آنے کی کوشش کرتا ہے، پارٹیسپیشن دکھاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے نا میرا کیمرہ مجھ سے چھین لیا، انہوں نے جو ہے نا میرے کیمرے کو پھینکنے کی کوشش کی. اس کے بعد میں نے بڑا اصرار کیا کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے. تو اس کے بعد پھر ایک اور بندہ ان میں تھا کہ میں نے کہا چلیں آپ ایسا کر لیں، میرا کیمرہ نہ توڑیں، آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر لیں. تو ان میں سے ایک اور بندہ تھا، وہ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ آئی ٹی کا تھا. اس نے کہا نہیں میں آئی ٹی کا، اس نے خود بھی بولا ہے کہ میں آئی ٹی کا بندہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جو ہے نا یہ دوبارہ ریکور ہو جاتے ہیں. آپ ایسا کریں یا تو اپنا مجھے کیمرہ دے دیں یا پھر کیمرے میں سے جو کارڈ ہے وہ نکال کے دے دیں. تو میں نے بڑی کوشش کی تاکہ ان کو میں نہ دوں، لیکن وہ 4-5 بندے تھے اور کوئی ورکر نہیں تھے، کوئی اور بندے تھے. اب میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو اس کے بعد انہوں نے میرا کارڈ اٹھایا اور کارڈ جو ہے نا انہوں نے جلا دیا. تو اب اس سے پہلے میں ایک اور اہم چیز جو ہے نا بتانا چاہتا ہوں. جب عمران خان صاحب لانگ مارچ میں تھے، عمران خان صاحب کو جب گولی لگی تو یہاں کے لاہور کے امیدوار ہیں ایک ایم این اے اور ایم پی اے کے میاں عباد الرحمان، تو وہ گولی لگنے کے بعد وہ کینٹ کی طرف موو کر رہے تھے کہ بھی کینٹ میں جاتے ہیں یا کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے نا ایک پروٹیسٹ جو ہے نا ریکارڈ کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں جب وہاں پہ پہنچا تھا تو جو کینٹ کی مین انٹرنس ہے جہاں پہ ہمیں ہمارے فوجی حضرات ملتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ اس امیدوار کو اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے جو قافلہ کینٹ کی طرف جا رہا تھا ان کو وہاں پہ گھسنے نہیں دیا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا آرمی کافی ایکٹیو تھی. اور ابھی جو میرا ایک تجزیہ کہتا ہے کہ کوئی اور چیز تھی جو پری پلان تھی، سب کچھ جو ہے نا بھی اس طرح سے کرنا ہے. کیونکہ جب ہم پہنچے تھے کوئی مین اسٹریم میڈیا نہیں تھا. آج جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تبصرے چل رہے ہوتے ہیں، فلانا اینکر آ کے تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور آ کے تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ لوگ تو موجود بھی نہیں تھے وہاں پہ. ان کی ڈی ایس این جیز وہاں پہ ان کو جو ہے نا منع کیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو جو ہے نا کور نہیں کرنا. تو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا مجھے ایک لگتا ہے کہ پری پلان تھا، کیونکہ میں نے جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تو اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جب ان کے ورکرز اور سپورٹر کینٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بھی روک دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ اب ہر صحافی اور ہر اینکر جو ہے نا آئے روز پروگرام کر رہے ہوتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے. جی لوگ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے. عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور آپ نے یہ ساری تفصیل سنی ہوگی. انہوں نے پہلے کے واقعے کا بھی حوالہ دیا کہ جب عمران خان کو گولی لگی تھی اس وقت کچھ لوگوں نے کنٹونمنٹ کے اندر پرامن احتجاج کے لیے جانے کی کوشش کی تو انہیں جو ہے وہ روک دیا گیا تھا. اب عمران خان کا یہ کہنا کہ فوجی عدالتیں، عمران خان نے رائٹرز کو انٹرویو دیا کہ فوجی عدالتیں کیوں بنائی گئی ہیں، یہ 9 مئی کا واقعہ، اس واقعے کے پیچھے کون سا خفیہ ہاتھ. عمران خان نے پھر آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ 9 مئی سے پہلے 150 کے قریب کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بنائے، اور جب بھی وہ کیسز اپنے تھوڑا آگے بڑھتے تھے، اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتے تھے، ڈیفینیٹلی عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. اور جو کوئی چیز سامنے نہیں آتی تھی عمران خان کے خلاف کیس میں، وہ کیس ختم ہو رہے تھے، عمران خان کو ضمانتیں مل رہی تھیں. اب پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا اور پھر فوجی عدالتیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ عدالتوں سے مجھے وہ سزا نہیں دلوا پا رہے تھے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے، تو اس کا حل پھر خفیہ ہاتھ نے یہ نکالا کہ فوجی عدالتوں کے ذریعے، جو کہ ہمیشہ سے نواز شریف کے دور کے اندر ہی بنائی جاتی رہی ہیں، ماضی کے اندر بھی، ان کے ذریعے جو ہے یہ ساری کارروائی کی جائے. اور فوجی عدالتوں میں معاملہ اسی وقت جا سکتا تھا کہ جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہو کہ فوجی جو علاقہ ہے وہاں پر گھس کر یا وہاں کو جلاؤ گراؤ کر کے یا کوئی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا جائے، جو کہ 9 مئی والے دن ہوا. اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کی طرف لے کر جاؤں، ایک اور اہم ترین ویڈیو حافظ صاحب کی، جس میں 9 مئی 2023 اور اس کے ساتھ ساتھ 27 دسمبر 2007 کا آپس میں کمپیریٹیو انالیسس کیا گیا ہے. پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں گا کراچی، کیونکہ سندھ میں جو ہے وہ سب سے بڑا رد عمل آیا تھا 27 دسمبر 2007 کو، پورے ملک میں آیا تھا. میں اس وقت جیو ٹی وی میں رپورٹنگ کرتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے رات کے جب میں گیا تھا اسلام آباد سے راولپنڈی کی جانب، ٹنج پاٹا کی جانب، تو راستے میں کتنی مشکلات ہمیں پیش آئیں وہ سارا مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے. کس طرح سے جلاؤ گھراؤ تھا ہماری روڈ کے اوپر، اور دکانیں جلی ہوئیں اور دکانیں لوٹی ہوئیں، اس طرح پورے پاکستان میں اس طرح ہوا تھا. لیکن یہ میں نے ذکر اس لیے کیا کہ پیپلز پارٹی کی ہے جناب سندھ کے اندر حکومت، اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف مل کر میئر اور ڈپٹی میئر کے جو امیدوار ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت بھی جائیں گے. دھاندلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ چند دن پہلے عمران خان صاحب سے ملے بھی ہیں، ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ میئر نہ بننے دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی. اور یہ جو میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ہے، اور بڑی ہی امپارٹنٹ اور دلچسپ ویڈیو ہے. حقائق اس کے اندر دیے گئے ہیں کہ حساب کتاب آپ کر لیں کہ پاکستان کی املاک اور عوام کی جان و مال کو زیادہ نقصان 27 دسمبر 2007 کو پہنچا تھا یا 9 مئی 2023 کو پہنچا تھا. ذرا سنیں تو صحیح، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی میں ڈیبیٹ آگے بڑھاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے غور سے آپ اس کو سن لیں کہ حافظ صاحب یعنی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب فرما کہہ رہے ہیں، سنیے غور سے. بعض لوگ تو ایسی چاپلوسیاں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، میں تو حیران ہوں. ابھی کل ایک صاحب تھے، سابق ایڈمنسٹریٹر،
وہ ایسی ایسی چاپلوسیاں کر رہے ہیں کہ جیسے فوج تو ان کو اس گفتگو کے عطا میں ان کو میئرشپ دے دے گی، جس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں لچھے دار. اور اتنے پاک فوج کے ہمدرد ہو گئی یہ پارٹی، اتنی زبردست ان کے اندر جو ہے وہ فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی غیرت جاگ گئی ہے. ظاہر ہے نمبر سے تو پورے ہو نہیں رہے، تو جب نمبر پورے نہیں ہو رہے تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میری اس بات سے شاید اسٹیبلشمنٹ خوش ہو جائے گی، کوئی ادارہ خوش ہو جائے گا اور اس خوشی کا انعام کے طور پر ہمیں جو ہے کچھ دے دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ کافی بیوقوفانہ سوچ ہے. اس طرح کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. 27 دسمبر کو 2007 بی بی بے نظیر شہید ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ پورا پاکستان اس غم میں گیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا. اور قاضی حسین احمد مرحوم اس وقت حیات تھے اور امیر جماعت تھے. وہ اور پروفیسر غفور صاحب، سید منور حسن صاحب، آل دا وے پتہ نہیں کہاں کہاں تھے، سب لوگ جمع ہو کر نوڈیرو پہنچے تھے. یہ ظاہر ہے سب شدید غم تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس دن جو املاک جلی تھی اس کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کراچی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں جلی تھیں. کراچی سے آپ ٹھٹا اور ٹھٹا سے لے کر پورا نیشنل ہائی وے تک پہنچ جائیں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں جل رہی تھیں، فیکٹریاں جل گئی. مجھے یاد ہے، میں تو ڈائریکٹ جاب ایک جگہ کرتا ہوں، لیکسن کی ایک فیکٹری تھی، پوری جلا دی تھی، لوٹ مار تھی، بینکوں پہ قبضے کر لیے تھے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو یہ مرتضی وہاب صاحب نہ بتائیں کسی کو املاک جلانا کسے کہتے ہیں. ریلوے اسٹیشن جلا دیے تھے. اور جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ حکومت بنائی اور اس وقت بھی حکومت میں، وہ ایک دن میں 60 70 بسیں جلاتی تھی اور انسان تو مرتے ہی تھے. تو ایسی باتیں نہ کریں. اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے انہیں. اچھا، اب اس ویڈیو بڑی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک ایسے وقت کے اندر جب کہ پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل آئسولیشن کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، عمران خان کو تنہا کرنے کی سازش کی جا رہی تھی. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی، منی پاکستان کے اندر جو مینڈیٹ سامنے آیا، اس مینڈیٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اکثریت میں ہیں. کراچی کا میئر سمبولیکلی بڑا اہم ہے ایسے حالات کے اندر. جب کوئی عمران خان سے نہیں مل رہا تھا، تحریک انصاف کے لوگ عمران خان کو چھوڑ رہے تھے. حافظ نعیم الرحمان صاحب، لیاقت بلوچ صاحب عمران خان سے ملے، ان سے درخواست کی کہ آپ کراچی کے میئرشپ کے الیکشن کے اندر ہماری حمایت کریں. عمران خان نے ملاقات کی، اس کے بعد ٹویٹ کر کے عمران خان نے حمایت کا اعلان کیا. اور یہ حمایت آپ کو پتہ ہے نہ مافیا کو ہضم ہوئی، نہ ہینڈلرز کو ہضم ہوئی، نہ سہولت کاروں کو ہضم ہوئی. اور وہ جو مرتضی وہاب صاحب ہیں اور باقی جو دیگر لوگ، انہوں نے بیانات دینا شروع کر دیا کہ جماعت اسلامی دیکھیں کہ ان کے ساتھ اتحاد کر دیا، جلاؤ گھراؤ انہوں نے کیا تھا سارا. اس کا جواب دیا ہے جناب حافظ صاحب نے اس ویڈیو کے اندر کہ جلاؤ گھراؤ تو جو 27 دسمبر 2007 کو ہوا تھا، اس کے مقابلے میں تو 9 مئی 2023 کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں یہ حافظ صاحب کا موقف ہے، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے ثبوت سامنے رکھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر 9 مئی کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی، جو عمران خان نے ٹویٹ کی، اگر ہوا بھی ہے نقصان، مان بھی لیا جائے، تو اس کے پیچھے کون ہے، وہاں پر کون گھسا اندر. عمران خان پرامن احتجاج کی آج بھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی جگہ سویلین بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور جگہ بھی. وہ GHQ کا نام بھی لیتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کا بھی، کہ ان کے باہر پرامن احتجاج ہو سکتا ہے. لیکن یہ جلاؤ گھراؤ کرنے والے ہم نہیں تھے. یہ ویڈیو عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی، اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس تمام تر معاملے کی عدالتی کمیشن بنا کر مکمل طور پر چھان بین کی جائے. اور اس کے بعد پھر خبریں ہیں جناب کہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام یعنی فضل الرحمان اور زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے رات کے گھنٹیاں بجائی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ جناب کسی طریقے سے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد کو